السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اپنی ذاتی ایمبولینس چلاتا تھا۔ بظاہر تو میرا کام مریضوں کو اسپتال پہنچانا یا میتوں کو ان کے گھروں تک لے جانے کا ہوتا تھا، لیکن اس کام کے پیچھے میرا اصل کاروبار کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرا گھرانہ گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے میرے اس کام کی گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو سکی، اور شہر میں میری کسی سے بھی زیادہ سلام دعا نہ تھی، اس لیے وہاں بھی میری حقیقت کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس رات بھی میں بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا جب اچانک سے ڈاکٹر کی کال آ گئی، اور میرا اصل کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ جب بھی ڈاکٹر کی کال آتی، چاہے رات کے 2 بجے ہی کیوں نہ ہو، مجھے فوراً سب کو چھوڑ کر اٹھنا پڑتا تھا۔ اب بھی میں نے کھانے کا نوالا ادھورا چھوڑا اور کال اٹینڈ کی تو میری توقع کے عین مطابق ڈاکٹر دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، کھانے کو ادھورا چھوڑا، تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ماحول میں گہری خاموشی اور سنسانی چھائی ہوئی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو وہ بے چینی کے عالم میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پہنچتے ہی اس نے بتایا کہ ایک اور مریضہ کا اس نے علاج بہتر ہوئے اور فیس کم ہونے کا جھانسا دے کر اپنے ذاتی کلینک پر بلا لیا ہے۔ اس نے مجھے مخصوص وقت سمجھایا اور سختی سے کہا کہ پہلی کال پر فوراً کلینک پہنچنا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور یہ سمجھ گیا کہ اس دوران مجھے کلینک کے آس پاس ہی رہنا ہوگا۔ چونکہ میرا گھر بہت دور تھا، اس لیے ایسے مواقع پر میں اکثر ایمبولینس میں ہی کھا لیتا، سو جاتا اور وہیں وقت گزارتا تھا۔ اگلے روز میں وقت پر ہی کلینک پہنچ گیا۔ وہاں رش بالکل نہیں تھا، کیونکہ جس دن ہمیں یہ کام کرنا ہوتا تھا اس دن ڈاکٹر باقی مریضوں کو منع کر دیتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے، اور ظاہر ہے کہ ایک جوان لڑکی کو کلینک سے غائب کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، ایک بہت بڑا خطرہ اور رسک تھا۔ مگر پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور ہم اس اندھے پن میں یہ خطرہ بھی مول لے لیتے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کلینک کے عملے میں 2-3 بندے ایسے رکھے ہوئے تھے جنہیں منہ بند رکھنے کے عوض پیسے دیے جاتے تھے۔ میں تہ خانے کے مخصوص کمرے میں گیا تو ڈاکٹر نے انجیکشن تیار کیا، مجھے چند ہدایات دے کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دروازے پر ہی رک گیا اور اندر جھانکا تو وہاں ایک نوجوان مریضہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بے حد حسین اور کم عمر لڑکی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ کچھ زرد لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی رنگت میں ایک عجیب سی چمک دمک تھی، اس کے نقوش میں بلا کی کشش تھی۔ وہ لڑکی بالکل اسی قسم کی تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یعنی وہ ہمارے کام کے لیے بالکل مناسب تھی۔ ڈاکٹر نے لڑکی سے پیشہ ورانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے ایک اہم انجیکشن لگوانے کا کہا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ وہ انجیکشن کسی بیماری کے علاج کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہی غیر قانونی انجیکشن تھا جو ڈاکٹر ہمیشہ حسین اور کم سن لڑکیوں کو لگایا کرتا تھا۔ اس انجیکشن کے اثر سے لڑکیاں دیکھنے میں جاگتی ہوئی لگتی تھیں، لیکن حقیقت میں ان کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا تھا اور دماغ بھی سن سا ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے باوجود کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ وہ لڑکی حقیقت سے ناواقف تھی، اس لیے انجیکشن لگوانے پر فوراً راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن تیار کرتے ہوئے اچانک گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے مکمل تیار رہنے کو کہا۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو میں پہلے ہی پوری طرح چوکس اور تیار ہوتا تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑا انتظار کرنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر کے بعد باری میری تھی، اور میرا مرحلہ زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ نیم جان ہونے کے بعد لڑکی کو کلینک سے باہر نکالنا اور ساتھ لے جانا بھی میرا ہی کام ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی تعلیم یافتہ تھی، لیکن اس کی شادی ایک جاہل اور ان پڑھ خاندان میں کر دی گئی تھی۔ اسے کچھ عرصے سے معدے کی تکلیف رہنے لگی تھی، لیکن اس کی ظالم ساس ضد کر کے اس پر گھر میں ہی مختلف ٹوٹکے اور دیسی نسخے آزماتی رہی۔
جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب لڑکی کے لیے کھانا ہضم کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور اس کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی تھی۔ وہ لڑکی اپنے شوہر اور ساس سے چھپ کر ڈاکٹر کے پاس علاج کی غرض سے آئی تھی، اور ایسی ہی لڑکیاں ہمارے لیے زیادہ آسانی پیدا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے آنے کا کوئی ثبوت یا نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے علاج کے بہانے اسے جھانسے میں لے لیا اور آج اسے وہ مخصوص انجیکشن لگا دیا تھا، اور اب کمرے میں اس کے پاس میں ہی موجود۔ میں ایک غریب گھرانے کا فرد تھا۔ والد کی وفات کے بعد باپ کی چھوڑی ہوئی چھوٹی سی زمین بیچ کر جو تھوڑی بہت رقم ملی تھی، اس سے میں نے ایک ایمبولینس خرید لی تھی اور اسی کو اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ لیکن وہ آمدنی اتنی کم تھی کہ میری ضروریات پوری نہ ہو سکتی تھی۔ تبھی جب ڈاکٹر نے میری غربت اور میرے اندر پیسہ کمانے کی شدید خواہش کو پہچانا تو مجھے اپنے ساتھ ملا لیا، اور میں بھی جب ایک بار میں ہزاروں روپے ہاتھ آتے دیکھتا تو لالچ میں سب کچھ بھول جاتا۔ حالانکہ کئی بار میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا تھا، مگر میں اندھا بہرا بن کر اس آواز کو دبا دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ علاج یا آپریشن کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کو ایسے وقت پر بلاتے تھے جب کلینک کے اطراف میں زیادہ ہجوم نہ ہوتا اور ماحول نسبتاً سنسان ہوتا۔ لڑکیاں علاج کے خیال سے آتی اور ہم اپنا گھنونا مقصد پورا کر لیتے تھے۔ آج تک ہم پکڑے نہیں گئے تھے کیونکہ پورا اسٹاف پہلے ہی اس دھندے میں شامل تھا، اور کوئی پوچھنے والا آتا تو سب سے بڑی صفائی سے انکار کر دیتے۔ علاوہ ازیں کلینک میں آنے والے عام مریض بھی یہی گواہی دیتے کہ یہاں کبھی کسی عورت یا لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، یوں ہمارا پردہ قائم رہا، مگر دراصل یہ اللہ کی طرف سے ڈھکا ہوا پردہ تھا۔ انسان کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہماری رسوائی چاہتا تو جانے کتنے ہی بار ہمارے جرائم تشتش بام ہو جاتے، مگر ہر بار ہم بچ نکلتے، اور یہی بچ جانا ہمیں مزید ڈھیل دیتا گیا۔ کچھ ہی وقت میں جب انجیکشن نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو ڈاکٹر بھی سنبھل گیا اور میں بھی مزید محتاط ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ میں جوش سے بھرا اندر گیا۔ وہاں وہ لڑکی بالکل بے حس و حرکت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی، مجبوری اور فریاد نمایاں تھی۔ وہ مجھے دیکھ تو رہی تھی مگر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ معاملہ کوئی نیا نہیں تھا، کیونکہ میں پچھلے 1.5 برس سے یہی کام کر رہا تھا۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ ہم یہ ظلم دہرا چکے تھے۔ ہر بار یہی ہوا کہ نیک خاندانوں کی بچیاں ہماری ہوس کا شکار بنی اور بے بسی سے روتی رہیں۔ کبھی یہ شکار وہ لڑکیاں بنتی تھیں جو اکیلی کلینک میں آ جاتی، اور کبھی وہ جنہیں کسی مجبوری کے باعث اسپتال میں رکنا پڑتا۔ ہم نے ہمیشہ سے ایسی اکیلی اور بے سہارا لڑکیوں کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ کئی بار کچھ ایسی مجبور اور غریب لڑکیاں بھی آ جاتی جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تب ڈاکٹر صاحب انہیں جھوٹا دلاسا دیتے کہ وہ ان کا بالکل مفت علاج کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ اس بات کا چرچا کسی اور سے ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ سہولت صرف اسی کے لیے ہے، ورنہ لوگ ناجائز طور پر مفت علاج کا مطالبہ کرنے لگیں گے۔ یوں وہ نادان لڑکیاں بھی فریب کھا جاتی اور تنہا کلینک پہنچ جاتی۔ ہمارا شکار ہمیشہ وہ لڑکیاں بنتی تھیں جو جوان، حسین اور دلکش ہوتی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر ہی ایک مرد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے کمرے میں ہمارے سامنے پڑی ہوئی وہ جوان لڑکی بھی اتنی ہی دلکش اور پرکشش تھی کہ میرے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بے بس اور التجا بھری آنکھوں
کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنے گھناؤنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ کی طرح اپنی جوان بہنوں کا خیال گردش کر رہا تھا۔ میں ان کی بہترین جگہ پر شادی کرنے اور بھاری جہیز دینے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دوسری معصوم لڑکیوں کی عزتوں کا سودا کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میرا گھرانہ یہ کڑوی حقیقت جان لیتا تو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتا۔ میں اکثر ڈاکٹر کے اطمینان اور بے شرمی پر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی جوان بچوں کا باپ تھا، لیکن پھر بھی نہایت دیدہ دلیری اور بے حیائی سے یہ مکروہ کام کرتا تھا اور حسین لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے نیم بے جان ہوتی اس لڑکی کو اپنے کندھے پر ڈالا، نظریں جھکائے کمرے سے نکلا اور کلینک سے باہر کھڑی ایمبولینس میں لے جا کر اسٹریچر پر لٹا دیا۔ میں نے اس پر چادر ڈال دی۔ وہ اس دوران زخمی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کیا، ایمبولینس کو روانہ کر دیا۔ سائرن آن ہونے کی وجہ سے راستے آسان ہو گئے تھے۔ ایمبولینس نے بھی صرف اوپر سے ایمبولینس میں جھانک کر دیکھا۔ میں جب ویران سڑکوں پر پہنچا تو میں نے سائرن اور لائٹس بند کر دی اور پوری تیز رفتاری سے گاڑی بڑھاتا گیا۔ آخر میں نے مطلوبہ جگہ پر ایمبولینس روکی اور اس بے بس لڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں نے اس کے رونے دھونے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے باہر نکالا اور وہیں چھوڑ کر واپس روانہ ہو گیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے خبر دی کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر حسب عادت ہنستے ہوئے بولا، آج تو خوشی اور سکون کی وجہ سے تمہیں بہترین نیند آئے گی، کیونکہ میری وجہ سے تمہیں مزہ بھی مل گیا اور پیسہ بھی۔ میں اس جملے کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ وہ مجھے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ میرا کام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ میں جو پیسہ پا رہا ہوں وہ بھی گویا فضول میں مل رہا ہے۔ میں حسب معمول اس کے گھٹیا جملے کو برداشت کر کے خاموشی سے کال کاٹ گیا اور تھکن سے چور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ تھوڑی سی تسکین میرے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی اس رات سکون کی نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا مزاج بوجھل تھا۔ 1,00,000 کے قریب رقم ہاتھ آنے پر میرا دماغ ہمیشہ کی طرح الجھ گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے کردار سے واقف تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ ہسپتال اور کلینک کی آمدنی اتنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نئی گاڑیاں، قیمتی جائیدادیں اور عالی شان گھر بناتا جا رہا تھا، بلکہ حسین لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے وہ کئی بار غریب مریضوں کا مفت علاج بھی کر دیتا تاکہ لوگ اس کے حق میں رہیں، اور اگر کبھی کسی کو شک ہو تو وہی لوگ اس کی شرافت اور نیک نیتی کی قسمیں کھائیں۔ اس کاروبار میں اصل خطرہ ہمیشہ میری ذات کو ہی تھا، کیونکہ مجھے کم لوگ جانتے تھے اور میرا کردار کسی بھی وقت لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو سکتا تھا۔ میں اپنے ضمیر کو بار بار تھپک کر سلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن دوسری طرف زیادہ پیسے کی ہوس مجھے برابر کھائے جاتی تھی۔ کئی بار تو میں نے ڈاکٹر کو یہ احساس دلانے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کے پورے کاروبار میں سب سے خطرناک مرحلہ میں ہی سنبھالتا ہوں۔ میری وہ ایمبولینس جس سے مجھے نیک مقصد کے لیے اور عوامی فلاح کے لیے اور حلال روزی روٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، میں اسے بڑے دھڑلے سے، نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اور بالکل بے خوف ہو کر لڑکیاں اغوا کرنے کا کام میں استعمال کر رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ کتنا بڑا رسک ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کبھی کسی لڑکی پر انجیکشن کا فوراً اثر نہ ہوتا یا پھر کچھ ہی دیر میں اس کا اثر جاتا اور وہ کسی بھی پولیس چوکی پر پہنچ کر اونچی آواز میں مدد کے لیے پکار لیتی تو اس لمحے میں پکڑا جاتا، اور اس کے بعد نہ وہ ڈاکٹر مجھے بچا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ شاید ساری عمر مجھے جیل میں ہی کاٹنی پڑتی۔
یہی سوچ کر میں اکثر ڈاکٹر کو یہ باتیں سنایا کرتا تھا۔ میں اکثر اس کو یہ باور کرواتا تھا کہ اصل خطرہ تو میری ذات کو ہے، اسی وجہ سے میرا حصہ بڑھا دینا چاہیے، لیکن ہر بار کی طرح ڈاکٹر مجھے ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتا تھا، اگر میں تمہیں یہ کام نہ دیتا تو تم ساری زندگی ایمبولینس ہی چلاتے رہتے اور بمشکل چند پیسے جوڑ پاتے، اور وہ بھی مہینے کے آخر تک پورے نہ بھرتے۔ وہ بار بار یہی جتلاتا تھا کہ میری وجہ سے تم ایک کام کے عوض لاکھ کے قریب رقم لے لیتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ اسی وقت اس سے جھگڑ پڑوں، لیکن میں ہر بار کی طرح خاموش رہ جاتا تھا، کیونکہ میں مجبور تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس ڈاکٹر کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگر میں ذرا سا بھی زبان کھول دیتا تو وہ شاید کسی دن مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیتا اور میری جگہ کسی اور کو اپنے ساتھ ملا لیتا۔ ہر بار کی طرح جب اس بار بھی مجھے پیسے ملے تو میں سیدھا گھر چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے خوشخبری سنائی کہ میری بہن کے سسرال والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی، میں اس کو دیکھ چکا تھا۔ وہ کم عمر بھی تھی اور نہایت حسین بھی۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے خاندان میں میری بظاہر ترقی پر سب لوگ ہی رشک کرتے تھے۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں شہر میں ایمبولینس چلا کر یہ سب کما رہا ہوں۔ حقیقت حال کسی کو معلوم نہ تھی۔ جب سے میں پیسہ کما رہا تھا تب سے اماں میری بہنوں کی شادیوں پر دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ خاندان میں لین دین کے موقع پر ہمیشہ سب سے قیمتی اور سب سے بڑا تحفہ ہماری طرف سے جاتا تھا، حالانکہ یہ سب پیسہ دراصل دوسری معصوم لڑکیوں کی برباد کی جانے والی عزت سے کمائے ہوئے حرام روپے تھے۔ انہی حرام پیسوں سے میرا گھر چل رہا تھا، انہی سے میرے چھوٹے بھائی پڑھ لکھ رہے تھے، اور انہی سے میری ماں اپنی عزت اور وقار قائم رکھے ہوئے تھی۔ جب اماں نے مجھے رشتے کی خوشخبری دی تو لڑکی والوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ پھر اماں نے میری طرف دیکھ کر یہ فرمائش بھی کر دی، بیٹا اب کی بار زیادہ محنت کر کے اتنا پیسہ جمع کر لو کہ تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو، خوب اہتمام کیا جائے اور سب حیران رہ جائیں۔ میں نے اماں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ اب کی بار ڈاکٹر سے صاف صاف اور کھل کر بات کروں گا کہ میرا حصہ ضرور بڑھایا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری شادی ایسی ہو کہ پورے خاندان میں دھاک بیٹھ جائے، سب میری بیوی پر رشک کریں اور میری بیوی بھی کبھی مجھے کمتر نہ سمجھے۔ پھر جب گھر والوں سے مل کر میں واپس شہر پہنچا تو سیدھا ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور کہا کہ میرے کام میں خطرہ بڑھ چکا ہے، پولیس والے اب مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ پچھلی بار بھی میری تلاشی لی گئی تھی۔ میں نے یہ سب جھوٹ بولا تاکہ ڈاکٹر کو احساس ہو کہ میں اتنا خطرہ مول لینے کے باوجود اس کا کام اتنے اچھے سے کر رہا ہوں۔ میرے جھوٹ پر ڈاکٹر چونک گیا، اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میں نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر ڈاکٹر کو یقین دلایا میں اس کا کام پوری ذمہ داری سے کروں گا، مگر اس کے بدلے مجھے پیسہ زیادہ چاہیے تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں 2 لاکھ کا مطالبہ کر لیا۔ ڈاکٹر میری بات پر سوچ میں مبتلا ہوا، پھر کچھ توقف کے بعد وہ مان گیا۔ میں ڈاکٹر کے مان جانے پر خوش ہو گیا کہ ڈاکٹر میرے جھوٹ پر پھنس چکا تھا۔ حرام پیسے کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے لگا کہ میں اب ڈبل پیسہ کماؤں گا، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری پکڑ ہونے والی تھی اور میرا کمایا ہوا سارا حرام کا پیسہ ایک ساتھ نکلنے والا تھا۔ اگر میں ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جاتا اور توبہ کر کے یہ کام چھوڑ دیتا تو شاید میرا پردہ قائم رہ جاتا، مگر میں نے تو مزید لالچ کر کے اپنے بے ضمیر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ تیسرے ہی روز مجھے ڈاکٹر کی وہی مخصوص کال آ گئی۔ ڈاکٹر نے ایک اور لڑکی کو بسا لیا تھا۔ اس بار لڑکی اسپتال سے اٹھانی تھی۔
मैं फौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बार बार हदायत दी कि पुलिस से बचकर जाना। डॉक्टर डरा हुआ था, मगर पैसा ऐसी कशिश रखता था कि मेरी तरह वो भी खतरा देखने के बावजूद रुका नहीं था। मैंने जब लड़की देखी तो मुझे झटका लगा। वो न सिर्फ हसीन थी बल्कि कम उम्र लड़की थी। उसकी उम्र मेरी छोटी बहन के बराबर थी। उस लड़की को देखकर एक पल के लिए मेरा ज़मीर जागा था कि मैं उस छोटी लड़की के साथ वो काम ना करूं, मगर ज़मीर पर मेरा लालच हावी हो गया और मैं उसका मफलूज वजूद स्ट्रेचर पर डाला और बाहर ले गया। एम्बुलेंस में सवार होकर मैं तेज रफ्तारी से उसी वैराने की तरफ बढ़ रहा था ताकि अपना काम करके फारिग होते ही लड़की वहां छोड़कर डॉक्टर से पैसा लूं। मैंने पुलिस वालों को भी हर बार की तरह धोखा दे दिया, मगर कुछ आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देखा, लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने तेज रफ्तारी से गाड़ी वापस मोड़ी। मेरा दिल बुरी तरह कपकपा रहा था। मैं नहाए तेजी से एम्बुलेंस अपने घर ले गया और झटके से एम्बुलेंस रोकते ही मैं तेजी से पीछे गया और उस लड़की को दबोच लिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती बुरी तरह मचल रही थी, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया था। मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। कुछ देर बाद उस नीम बेहोश लड़की को मैं अपने रहायशी कमरे में ले गया और बेचैन सा टहलने लगा। मुझे बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। मैंने उस लड़की को देखा जो अब बेहोश हो चुकी थी। उस लड़की के पास मौजूद मोबाइल निकालकर मैंने तलाशी ली तो मेरा जिस्म सरसराने लगा। मैंने उस लड़की का मोबाइल बंद करके सिम तोड़ दी और लड़की को अपने पास रख लिया। अगले रोज डॉक्टर ने फोन करके चीखते हुए सवाल किया, लड़की कहाँ गई? मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। डॉक्टर के पसीने छूट गए। वो बुरी तरह घबरा गया और बोला, लड़की गायब हो गई है। मैंने भी झूठी परेशानी जाहिर की और एक दो बातों के बाद कॉल काट दी। डॉक्टर लड़की को ढूंढने लगा जबकि मैंने उसे अपने घर छुपा लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और डरी हुई थी। 2 दिन वो लड़की मेरी कैद में रही और इस दौरान मैं उसका मुंह कपड़े से बांध कर रखता था ताकि वो आवाज ना निकाल सके। मैं खुद उसे खाना खिलाता और फिर मुंह बंद कर देता। 2 दिनों में ही उसका हाल खराब हो चुका था। 2 दिन के बाद मैंने डॉक्टर से बात होने पर झूठ बोल दिया कि लड़की एक वीराने से मिल गई है। डॉक्टर ने हवास बाख्ता होकर कहा, फौरन लड़की लाने को बोला। उस लड़की के लिए वो डॉक्टर पागल हुआ जा रहा था। डॉक्टर की कमजोरी जानते ही मैंने मौके से फायदा उठाया और लड़की के बदले 50 लाख मांग लिए। डॉक्टर चुप सा हो गया। मैंने भी कॉल काट दी, इत्मीनान से बैठ गया। डॉक्टर मेरी रहाइश के बारे में नहीं जानता था, न ही उसने कभी मेरे गांव का नाम जानने में दिलचस्पी जाहिर की थी, इसलिए वो मुझ तक पहुंचने से कासिर था। और वो लड़की भी डॉक्टर को हर हाल में चाहिए थी। मैं जानता था डॉक्टर उस लड़की की खातिर 50 लाख जैसी भारी रकम भी मुझे देने को तैयार हो जाता। मेरी तवक्को के मुताबिक डॉक्टर ने अगले रोज मुझे फोन करके कहा वो पैसा देने को तैयार है, मैं उसे लड़की पहुंचाऊं। डॉक्टर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और बोला, अगर लड़की को तुमने हाथ लगाया या उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं डॉक्टर की बेबसी पर हंसते हुए बोला, वो लड़की आज तक मिलने वाली सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसे हाथ ना लगाना मुश्किल है। मैं चाहता था कि इस बात पर डॉक्टर मुझे जल्दी रकम दे दे। इस बार पैसा लेकर मैं हमेशा के लिए ये काम छोड़कर इस शहर से चले जाने का सोच चुका था, क्योंकि डॉक्टर की असलियत मुझ पर खुल चुकी थी। पैसों की खातिर जब मैंने डॉक्टर से पुलिस का झूठ बोला तो उस डॉक्टर ने मुझे फंसाने का सोच लिया था ताकि वो खुद को बचा सके। वो लड़की डॉक्टर की अपनी भेजी हुई लड़की थी जिसे खास तौर पर मुझे फंसाने के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ने उस लड़की को इंजेक्शन नहीं लगाया था
نہ ہی وہ مفلوج ہوئی تھی۔ میں نے ایمبولینس چلاتے لگائے ہوئے جب مرر سے دیکھا تو وہ لڑکی چادر میں چھپی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ موبائل کی روشنی میری تیز نظر میں آ چکی تھی، اس لیے میں چونک گیا اور بروقت ایمبولینس موڑ کر لڑکی کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ جب لڑکی کو قابو کر کے میں اپنے کمرے میں لانے کے بعد میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو ساکت رہ گیا۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر نے ہدایت دی ہوئی تھی کہ پولیس چوکی پر گاڑی رکتے ہی وہ چادر اتار کر شیشہ بجا دے اور پولیس کے متوجہ ہوتے ہی میرے بارے میں بتائے۔ ڈاکٹر کی چال کے مطابق لڑکی کو یہ جھوٹ بولنا تھا کہ میں اس لڑکی سے محبت کا ناٹک کرنے کے بعد اب اسے زبردستی افغانستان بارڈر پر لے جا رہا ہوں۔ ایسا کرنے سے اب تک غائب کی ہوئی ساری لڑکیوں کا الزام صرف مجھ پر آ جاتا۔ میں نے جب لڑکی سے باقی تفصیل اگلوائی تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جو مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ میں نے اسی بات کو استعمال کیا اور ڈاکٹر سے 50 لاکھ مانگ لیے۔ میں نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں اسے آزادی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی اصلیت بھی بتاؤں گا تاکہ وہ آزاد ہوتے ہی جا کر میڈیا والوں کو سب بتا دے۔ میں ڈاکٹر کی چال اسی پر الٹنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی میڈیا پر اس ڈاکٹر کا اصل روپ لے آتی تو ڈاکٹر پھنس جاتا، جبکہ میں پیسہ لے کر غائب ہو جاتا۔ آزادی پانے کے بدلے وہ لڑکی مان گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو سب بتا دیا کہ ڈاکٹر خوبصورت مریضہ لڑکیوں کا دماغ سن کرنے والا انجیکشن لگا کر انہیں میرے حوالے کرتا ہے اور میرا کام ان لڑکیوں کو افغانستان بارڈر پر پہنچانا ہوتا ہے۔ آگے بارڈر پر بھی ایک ڈاکٹر موجود ہوتا تھا جو نہایت رازداری سے اس لڑکی کو لے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ مجھے اسی کام کے 1 لاکھ کے قریب رقم ملتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور ان دونوں ڈاکٹروں کو اس کام کے کتنے پیسے مل رہے تھے۔ میرا کام بس مریضہ لڑکی کو افغانستان کے بارڈر پر کھڑے ڈاکٹر تک پہنچانا ہوتا تھا۔ میں اپنا پیسہ لے کر ایک طرف ہو جاتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو یقین دلایا کہ میں اب توبہ کر چکا ہوں اور آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، مگر ڈاکٹر میرے بعد بھی لڑکیوں کو ایسے ہی بیچتا رہے گا۔ میری بات پر وہ لڑکی غم و غصے سے بھر گئی، حالانکہ میری تو یہ کہانی جھوٹی تھی۔ اگر میں نے واقعی توبہ کی ہوتی تو میں اپنے بچانے کے بجائے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا، مگر میں نے خود کو بچایا اور اب بھی میں اس لڑکی کے بدلے 50 لاکھ لے رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو جلد شادی کرنے کا بولا اور لڑکی کو لے کر ایک جگہ پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پیسہ دیا اور میں نے لڑکی کو آزاد کر دیا۔ پیسہ لیتے ہی گاڑی میں بیٹھ کر میں تیز رفتاری سے اپنے گھر پہنچ گیا اور سکھ کا سانس لیا، مگر میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ اس لڑکی کو اپنی رہائش دکھا بیٹھا تھا۔ میری مہلت بھی اللہ کی طرف سے ختم ہو چکی تھی، اس لیے اتنی ہوشیاری کے باوجود میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ نہ صرف لڑکی کو اپنی رہائش دکھائی بلکہ اس پر اعتبار بھی کیا۔ اس روز رات ہو جانے کی وجہ سے میں رک گیا، کیونکہ میں اتنی بڑی رقم لے کر رات کے وقت اکیلے دیہات کا سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز میں ابھی روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا رنگ اڑ گیا۔ پھر پولیس والے مجھے اندر دھکیلتے ہوئے سیدھا گھر میں گھس آئے۔ گھر کے چپے چپے کی تلاشی لینے لگے۔ میں سخت گھبرا گیا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تبھی ان کو وہ پیسوں سے بھرا بیگ مل گیا۔ پھر کیا تھا، وہ بیگ ہاتھ میں پکڑتے ہی مجھے گھسیٹتے ہوئے سیدھا تھانے لے گئے۔ میں راستے بھر بار بار اپنا جرم پوچھتا رہا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آگے جا کر معلوم ہوا کہ وہی لڑکی نہ صرف ڈاکٹر کی اصلیت میڈیا کے سامنے ظاہر کر چکی ہے بلکہ میرے بارے میں بھی پولیس کو سب بتا چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ انکشاف ہوا کہ وہ پولیس کمشنر کی اپنی بھانجی تھی۔ میں یہ جان کر ہکا بکا رہ گیا، سوچنے لگا کہ اس میں نے قید میں رہتے ہوئے مجھے آدھا سچ بتایا اور باقی سب کچھ چھپا لیا۔
اصل بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر کی سگی یتیم بھتیجی تھی۔ ڈاکٹر اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کا ظاہری طور پر بہت خیال رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی نظر میں اتنی عزت بھی نہ تھی۔ اس نے اپنی ہی بھتیجی کو استعمال کیا تاکہ مجھے پھنسا کر کمشنر کے ہاتھوں مروایا جا سکے۔ اس نے بھتیجی کو الٹی سیدھی دوا دے کر بیمار کیا اور اسے گھر بھیجنے کے بہانے ایمبولینس بلائی، پھر راستے میں میسج بھیج کر اسے ڈرایا کہ یہ ایمبولینس والا مکار اور برا آدمی ہے، پولیس کے پاس پہنچتے ہی اس پر الزام لگا دینا۔ یہ میسج پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا اور تبھی اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اس کی سگی بھتیجی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے مزید پیسہ مانگا اور لڑکی کو بھی سارا سچ بتا دیا، مگر یہ ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کمشنر نے اپنی بھانجی کو ایک ایسا لاکٹ دیا ہوا تھا جس میں خفیہ کیمرہ لگا تھا اور ہمارا ہر جھوٹ اس میں قید ہو رہا تھا۔ اسی ریکارڈنگ کو بنیاد بنا کر پولیس نے ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیا اور مجھے بھی گرفتار کر لیا۔ ہم پر ایسے مقدمے ڈالے گئے کہ اب ہمارا جیل سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں میری ماں شادی کی تیاریاں کر کے میرا انتظار کرتی رہ گئی ہوگی۔ اسے شاید یہ بھی خبر نہ ہوئی ہو کہ اس کا بیٹا جیل جا چکا ہے۔ میرے لالچ اور حرام کمائی کی ہوس نے مجھے ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں دھکیل دیا۔ میں اپنی ماں بہنوں کا اکلوتا سہارا تھا اور اپنی گھٹیا حرکات سے انہیں ایسا بے سہارا کر گیا ہوں کہ شاید انہیں یہ بھی نہ پتا چل سکے کہ میں زندہ بھی ہوں یا مٹی کی زینت بن گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے بار بار توبہ کرنے کی مہلت دی تھی، مگر میں نے توبہ نہ کی، اور جب میں اللہ کی پکڑ میں آیا تو تب اس پکڑ سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ میری سب دوستوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمیشہ خود کو حرام کمائی کے لالچ سے بچا کر رکھیں، کیونکہ یہ عمل آپ کے اندر زہر کی طرح پھیلتا ہے، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے اور صرف پچھتاوا ہی باقی رہ جائے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔